أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حسن رضوی ابن سید تجمل حسین رضوی کی روح کو احسان کر دیں. دنیا بے ثبات ٹھکانہ ہے موت کا، دنیا بے ثبات ٹھکانہ ہے موت کا، بس ایک مختصر فسانہ ہے موت کا، بس ایک مختصر سا فسانہ ہے موت کا. مرحوم کی بھی روح یہ کہہ کر نکل گئی، ملنا تھا تو علی سے بہانہ ہے موت کا، ملنا تو تھا علی سے بہانہ ہے موت کا. سر پہ اپنے خوشبوؤں کا گھر اٹھا لاتا ہے باپ، سر پہ اپنے خوشبوؤں کا گھر اٹھا لاتا ہے باپ، گلستانے زندگی کا گل نظر آتا ہے باپ، جب کسی تقریب میں
بچوں کو لے جاتا ہے باپ، پہلے بچوں کو کھلا کر بعد میں کھاتا ہے باپ۔ پوچھئے ان بچوں سے جب ان کا مر جاتا ہے باپ، کسی قدر دن رات ان بچوں کو یاد آتا ہے باپ۔ ہائے بابا، ہائے بابا، پاؤں رکھنا راہ پر بچوں کو جب آتا نہیں، بچوں کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھلاتا ہے باپ، اسے قدر کرتا ہے محنت اپنے بچوں کے لیے۔ عمر 40 کی مگر بوڑھا نظر آتا ہے باپ، بچے یوں ہوتے ہیں خوش جیسے خزانہ مل گیا، جب کھلونے ساتھ میں پردیس سے لاتا ہے باپ، پورا جب ہوتا نہیں ارمان بچوں کا، اگر پھول مرجھائے جیسے ایسا مرجھاتا ہے باپ، مال و زر ملنے پہ بھی اتنی خوشی ملتی نہیں، جب جوان ہوتا ہے بیٹا خوش نظر آتا ہے باپ، بھیجتا ہے بچوں کو پردیس میں پڑھنے کو، جب اپنے سینے سے لگا کر خوب سمجھاتا ہے باپ، روتے روتے باپ کی خاطر دعائیں کرتا ہے، بچوں کو پردیس میں جس وقت یاد آتا ہے باپ، بچے جب پڑھ لکھ کے اچھے کام میں لگ جاتے ہیں، بچے جب پڑھ لکھ کے اچھے کام میں لگ جاتے ہیں، تب وہ کہیں اے دوستو تھوڑا سکون پاتا ہے باپ۔ ہاں مسلسل آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، جب وہ کبھی بچوں کی آنکھوں میں سما جاتا ہے باپ، ہاں
تصویر لے کر باپ کی روتا ہے وہ، ہاتھ میں تصویر لے کر باپ کی روتا ہے وہ، جب وہ کسی بچے کا دنیا سے چلا جاتا ہے باپ، بچے جا کر دفن کر دیتے ہیں مٹی میں انہیں، بولیے خود آپ ہی آخر میں کیا پاتا ہے باپ، چھاؤں جب ملتی نہیں ہے زندگی کی دھوپ میں، پوچھئے ان بچوں سے کہ ان کو کتنا یاد آتا ہے باپ، چھاؤں جب ملتی نہیں ہے زندگی کی دھوپ میں، پوچھئے بچوں سے انہیں کو کتنا یاد آتا ہے باپ، حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ ماں باپ کا، حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ ماں باپ کا، مرتے مرتے بھی دعا بچوں کو دے جاتا ہے باپ، شکریہ ماں باپ کا رومان کیسے ہو ادا، شکریہ ماں باپ کا رومان کیسے ہو ادا، تربیت ماں کرتی ہے تعلیم دلواتا ہے باپ۔ مومنین کرام، یہ سلام اتفاق سے پچھلے محرم میں مرحوم حسنین صاحب کے مکان فیض آباد امسنگ میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ اتفاق سے مرحوم نے اسے پسند بھی فرمایا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ آج ان کے اصال ثواب کی مجلس کے موقع پہ میں اسی سلام کے چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ ملاحظہ ہو، راہ حق میں لیے سر جو بھی سرے دار ملے، راہ حق میں لیے سر جو بھی سرے دار ملے، ابو طالب کے گھرانے ہی سے ہر بار ملے، ابو طالب کے گھرانے ہی سے ہر بار ملے، اور بعد قرآن بخدا نہج بلاغہ ثبوت، بعد قرآن بخدا نہج بلاغہ ثبوت، نہ مفکر ہی علی سے نہ قلم کار ملے، نہ مفکر ہی علی سے نہ قلم کار ملے، عہد نبوی ہو خلافت ہو یا دور حاضر، عہد نبوی ہو خلافت ہو یا دور حاضر، جتنے مخلص ملے اس سے سوا مکار ملے، جتنے مخلص ملے اس سے سوا مکار
ملے تو یا محمد کو علی، یا محمد کو علی، یا شہیدی کو عباس، یا محمد کو علی، یا شہیدی کو عباس، پھر کسی کو نہ کبھی ایسے علمدار ملے، پھر کسی کو نہ کبھی ایسے علمدار ملے، تاکتی رہ گئی منہ بیعت فاسق اس پار، تاکتی رہ گئی منہ بیعت فاسق اس پار، آ کے حر جری سرور سے جو اس پار ملے، آ کے حر جری سرور سے جو اس پار ملے، شب عاشور شمع گل بھی کی شہنے، لیکن شب عاشور شمع گل بھی کی شہنے، لیکن حق کے پروانے سبھی صورت پرکار ملے، حق کے پروانے سبھی صورت پرکار ملے، اور جذبہ شوق شہادت کا، جذبہ شوق شہادت کا وہ عالم تھا کہ بس، جذبہ شوق شہادت کا وہ عالم تھا کہ بس، جان نچھاور کرے سب جان جو 100 بار ملے، جان نچھاور کرے سب جان جو 100 بار ملے، ایسی صورت سے بڑھے نہر کی جانب عباس، ایسی صورت سے بڑھے نہر کی جانب عباس، برق کرتی ہے تمنا یہی رفتار ملے، برق کرتی ہے تمنا یہی رفتار ملے، انبیاء، اوصیاء اور جن و ملک ارض و فلک، انبیاء، اوصیاء اور جن و ملک ارض و فلک، جز حسین اور کسے ایسے عزادار ملے، جز حسین اور کسے ایسے عزادار ملے، کیا مروڑی ہے، کیا مروڑی ہے کلائی تو نے انکار حسین، کیا مروڑی ہے کلائی تو نے انکار حسین، ہاتھ پھیلائے کھڑا کفر تھا اقرار ملے، ہاتھ پھیلائے کھڑا کفر تھا اقرار ملے، اور کربلا آخری حجت ہے حق و باطل کی، کربلا آخری حجت ہے حق و باطل کی، پھر زمانے میں نہ بیعت کے طلبگار ملے، پھر زمانے میں نہ بیعت کے طلبگار ملے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا الممدد، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات بر محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید محمد حسنین ابن تجمل حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرماتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات بر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. عزیزان محترم، سورہ مومنون کی بعض آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں پروردگار یقینی طور پہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے. قرآن مجید میں 11 مقامات ایسے ہیں جہاں پروردگار نے کہا شاید تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، مگر 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے یقینی طور پہ، حالانکہ اللہ کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ یقینی طور پہ کہے، یقینی طور پہ فرما رہا ہے کہ کامیاب ہو جائے گا انسان. ایک مقام وہ ہے جب سورہ والشمس سے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. دوسرا مقام سورہ سبح اسمہ میں فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ ادا کی. اور تیسرا مقام یہ ہے سورہ مومنون میں جہاں پروردگار کہہ رہا یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے. اب یہ ایمان کیا چیز ہے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو آئیں کل ایمان کی خدمت میں پہنچتے ہیں. مولا آپ ہمیں ایمان کی تعریف بتا دیجئے، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. تو مولا فرمائیں گے الایمان معرفۃ بالقلب واقرار باللسان وعمل بالارکان. ایمان قلبی معرفت کا نام ہے. انسان کو اللہ کی قلبی معرفت ہونا چاہیے، اور زبان سے اقرار کا نام ہے. زبان سے اقرار بھی کرے، جو انسان نے دل سے قبول کیا ہے اس کا اقرار بھی کرے. وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، اور اپنے اعضاء و جوارح، ہاتھ پیر وغیرہ کے ذریعے اس کا اظہار بھی کرے. یعنی ایمان کے 3 ستون ہیں. ایک ہے دل سے انسان کو معرفت ہو، دوسرے زبان سے اقرار ہو، اور تیسرے اعضاء و جوارح کے ذریعے انسان اس کا ثبوت بھی پیش کرے. دیکھیں ایک ایمان ہے اور ایک ہے اسلام. اسلام کے لیے کیا کہا گیا؟ اسلام کے لیے کہ انسان کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. تو یہ ہے اسلام. اور کہا گیا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں کے اوپر ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے. لہذا مسلمان وہی ہے کہ جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہوں. لہٰذا اگر کوئی صرف ولایت کو لے لے اور نماز روزے وغیرہ کو چھوڑ دے تو واقعی مسلمان نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی صرف نماز روزوں کو لے لے اور ولایت سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو تو یہ بھی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے کہ جب یہ اسلام انسان کے دل کی، روح کی تہوں میں پہنچ جاتا ہے اور اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل صادر ہونے لگتے ہیں اس سے، تو اس کا نام ہے ایمان. اس لیے ملتا ہے سلیمان بن خالد کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے کہا جانتے ہو کہ اسلام کیا ہے؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں. کہا اسلام یہ ہے کہ مسلمان کے زبان سے دوسرے لوگ
دوسرے مسلمان اس کی زبان سے، اس کے عمل کی اذیت سے لوگ محفوظ رہیں۔ کہا ایمان جانتے ہو؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا ایمان یہ ہے کہ لوگ مسلمان کو اپنے مال اور اپنی عزت و آبرو کا، اپنی جان کا امین سمجھیں، یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حقیقت ایمان کیا ہے؟ اس کی وضاحت شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتابیں تمام جوانوں کو خاص طور سے ضرور پڑھنا چاہیے، فرماتے ہیں حقیقت ایمان کی وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم تسلیم ہوتا ہے، جسم سرنڈر ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب دو پہلوان کشتی لڑتے ہیں اکھاڑے میں، تو ایک کا جسم غالب ہو جاتا ہے، ایک کا مغلوب۔ تو جو غالب آ جاتا ہے اور جو مغلوب ہو جاتا ہے، اس کا بدن غالب آنے والے کے مقابلے میں تسلیم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کے جسم اور بدن کا تسلیم ہو جانا۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل تسلیم ہو جاتی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب دو لوگ آپس میں بحث و گفتگو کر رہے ہوں، تو جس کی دلیل قوی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، جس کی لاجک اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کے سامنے جو دوسرا جس کی لاجک کمزور ہے، جس کی دلیل کمزور ہے، وہ سرنڈر ہو جاتا ہے، وہ تسلیم ہو جاتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ عقل تسلیم ہو گئی اس کی۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کہ جب جسم بھی تسلیم ہو، جب عقل بھی تسلیم ہو، تو اس کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان نام ہے جب انسان کا پورا وجود تسلیم ہو جائے اللہ کے سامنے، اس حقیقت مطلق کے سامنے، جسم کے سرنڈر ہونے کے ساتھ ساتھ، عقل کے سرنڈر ہونے کے ساتھ ساتھ، جب روح بھی سرنڈر ہو جائے اور پورا وجود تسلیم ہو جائے، تو اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ وہ ہے حقیقت ایمان۔ لیکن عزیزوں، سوال یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ کیسے کریں، ہم ایمان کو قوی کیسے کریں؟ کہا اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معرفت میں اضافہ کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190، 191، 190 اور 191 کو آپ جا کے دیکھیں، اسٹڈی کریں، تو اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس میں اللہ ہمیں اپنی مخلوقات میں، اپنی کریشنز میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن میں غور و فکر پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی، کہا اپنے اندر غور و فکر کرو، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی خلقت میں، دن اور رات کے آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب صاحبان عقل کون ہے؟ اس کے آگے کہ آیت میں ملاحظہ کریں، کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، حتیٰ جب کروٹیں بھی بدل رہے ہوتے تب بھی انہیں اللہ یاد رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں پروردگارا تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کہ سبحانکا، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں، اپنی معرفت میں ہم اضافہ کریں۔ معرفت میں اضافہ کریں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ایمان جب قوی ہوگا تو ہمارا عمل بھی اسی اعتبار سے ہم سے صادر ہوگا، کیونکہ ایمان کی ڈیمانڈ کا نام ہے عمل۔ عمل کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ سنتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں صرف ایمان کافی ہے، صرف عقیدہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی اگر ایسا ہوتا تو پروردگار نے عمل کی آیتوں کو قرآن میں کیوں رکھا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ائمہ نے کیوں عمل کیا ہوتا؟ اگر صرف عقیدہ کافی ہے، صرف ایمان کافی ہے، یہ تو مرجئہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جن پر 70 نبیوں نے لعنت کی تھی، جو کہتے تھے کہ ایمان صرف نام ہے، زبان سے اظہار کا، اور اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان قوی ہوگا تو عمل بھی صادر ہوگا۔ ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے۔ ایمان عمل کا محرک ہے، عمل ایمان کا محافظ ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو حرکت اعمال بند ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور اگر عمل نہ ہو تو انسان کی ایمان اور عقیدے کے بے جان ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو لہذا ضروری ہے ایمان اور عمل۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی ضروری ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ علم نہیں ہوگا تو ایمان انسان کے لیے ناکافی ہے، اور ایمان کے ساتھ علم بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جہاں صرف علم ہوتا ہے وہاں چنگیز پیدا ہوتے ہیں، فرعون پیدا ہوتے ہیں، صدام پیدا ہوتے ہیں، یا آج کل کے جو یزید وقت ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔
ایمان اور علم دونوں ضروری ہے. علم انسان کو ظاہری طور پہ قوی کرتا ہے، ایمان انسان کو باطنی طور پہ قوی کرتا ہے. علم انسان کو ظاہری سیفٹی عطا کرتا ہے، ایمان انسان کو باطنی سیفٹی عطا کرتا ہے. علم انسان میں ظاہری انقلاب پیدا کرتا ہے، ایمان انسان کے اندر باطنی انقلاب پیدا کرتا ہے. علم عقل کی خوبصورتی کا نام ہے، ایمان روح کی خوبصورتی کا نام ہے. علم ہم کو زلزلے، طوفان وغیرہ سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتا ہے، ایمان ہمیں ٹینشن سے، اضطراب سے، تنہائی سے، غربت سے نجات دیتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہمارے اندر علم کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہو. لیکن عزیزوں، کب ہم صحیح معنوں میں مومن ہو سکتے ہیں؟ اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں، وہ خصوصیات اور صفات اپنے اندر پیدا کریں. اس لیے قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں، تلاوت کریں، تو دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں مومنوں کے کیا صفات بیان کی ہیں. یہ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے، ان میں چند صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کہا صاحبان ایمان وہ ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. خشوع یعنی حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، صرف عادت کے طور پہ نماز نہیں پڑھتے. یہ وہ ہیں کہ جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں اور امانتوں کی رعایت اور حفاظت کرتے ہیں. اور آخر میں کہا گیا جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یعنی اللہ کی نظر میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان ایمان کا دعویٰ کر رہا ہو اور وہ نماز کا پابند نہ ہو اور وہ اللہ کے دستورات پہ عمل نہ کر رہا ہو. یقیناً اس کا ایمان واقعی ایمان نہیں ہو سکتا. اچھا، اب ہم اگر واقعی مومن ہو گئے تو اب کیا ہوگا؟ تو اس کے اثرات و برکات کو بھی ملاحظہ کریں گے. ایک اہم فائدہ ایمان اپنے اندر صحیح معنوں میں پیدا کرنے کا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیں، موبائل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمارا جوان تنہائی میں بیٹھا ہے، اگر اس کا ایمان قوی نہ ہو، اگر اس کا ایمان قوی نہ ہو تو گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ ایمان ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے. اس لیے ملتا ہے ام خالد نام کی ایک خاتون امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہے. یہ روایت ابو وسیر سے ہے اور کہتے ہیں مولا مجھے ڈاکٹر نے دوا کے طور پہ شراب پینے کے لیے کہا ہے. تو امام نے کہا جب تجھ سے ڈاکٹر نے، طبیب نے کہہ دیا تھا تو تو نے کیوں نہیں پی لیا؟ کہا مولا میں اس لیے آپ کی خدمت میں آئی ہوں کہ اگر میں پی لوں، اگر آپ کہیں اور میں پی لوں تو اگر کل قیامت میں اللہ پوچھے تو نے شراب کیوں پی تھی تو میں یہ کہہ سکوں میرے امام نے مجھے اجازت دی تھی. اور اگر میں نہ پیوں اور مر جاؤں اور اگر اللہ مجھ سے پوچھے تو نے کیوں نہیں پی شراب اور تیری جان چلی گئی تو میں کہہ سکوں چونکہ میرے امام نے مجھ سے کہا تھا. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ دیکھا تو نے اس خاتون کا ایمان و تقوی، اور جب اس کی روح جو ہے اس کے گلے تک پہنچتی، اگر اس نے پی لیا ہوتا تب اس وقت اس کو شرمندگی ہوتی، ندامت ہوتی. لہذا اس نے بہتر یہ سمجھا اور کہ پہلے مجھ سے سوال کرے، اس کے بعد جا کے اس کے مطابق عمل کرے. عزیزوں اس سے بہت اہم درس ہے اس میں. ایک تو یہ کہ ہمارا ایمان اتنا قوی ہونا چاہیے کہ ہم ہر جگہ شراب یا اس جیسے دوسرے گناہوں سے محفوظ رہ سکیں. اور دوسرا جو ایک اہم پیغام ہے اس میں تمام علی کے چاہنے والوں کے لیے، تمام اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ دیکھو تمہارا ہر عمل جو ہے وہ امام کے کہنے کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن ہم کہیں گے مولا اس وقت تو جو وقت کا امام ہے وہ حاضر نہیں ہے، ہم کیسے اپنے مسائل کو اس کے سامنے لے کے جائیں؟ تو ائمہ آواز دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں موجود ہیں، آخری امام نہیں موجود ہے، لیکن نائب امام تو موجود ہیں. لہذا وہ لوگ جو تقلید کرتے ہیں، جو مجتہدوں کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو نائب امام کے فتووں کے مطابق چلتے ہیں، ان میں اور جو لوگ تقلید کے مخالف ہیں اور اماموں کے کہنے کے مطابق نہیں چلتے، نائب امام کے کہنے کے مطابق نہیں چلتے، ان میں فرق یہ ہے قیامت میں اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، تم نے اس پہ عمل کیوں کیا، تو جو لوگ مجتہدوں کے فتووں پہ عمل کرتے ہیں وہ یہ کہہ دیں گے چونکہ نائب امام نے یہ کہا تھا اس لیے ہم نے اس کے مطابق عمل کیا. مگر جن کا کوئی نائب امام نہیں ہے وہ کیا عذر و دلیل لے کے آئیں گے مجھے نہیں معلوم.
تو عزیزوں، ایمان کے اثرات و برکات، ایک برکت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، دوسری برکت یہ ہے کہ حیات طیبہ اللہ اسے عطا کرتا ہے، کہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے اسے اللہ ایک پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایمان کا ایک فائدہ قرآن نے بیان کیا کہ اگر لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ان پر ہم زمین اور آسمان سے برکتوں کا نزول کریں گے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں جو مشکلات ہیں، یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے، جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اس کی شاید ایک اہم وجہ یہ ہو کہ لوگوں میں وہ ایمان نہیں ہے، لوگوں میں وہ تقوی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر لوگ اہل قریہ بستی کے لوگ اگر ایمان لے کے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کا نزول کریں گے۔ لہٰذا دنیا والوں کو، خاص طور سے صاحبان ایمان کو، اپنے ایمان کے سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ایمان ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور جو واقعی ایمان کب پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا، بشرطی کہ اس کا ایمان اور یہ لا الہ الا اللہ کہنا اس کا خالص ہو۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے خالص ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کے خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ لالچ میں نہ پڑیں، لوگ مال دنیا نہ اکٹھا کریں۔ اگر لوگ لالچ میں پڑ جائیں اور مال دنیا جمع کرنے لگیں تو ان کا ایمان خالص نہیں ہے، ان کا لا الہ الا اللہ خالص نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان کچھ ہوتا ہے، جن کی رفتار کچھ ہوتی ہے، زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل سے کچھ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے جو ایمان ہے ہمیں اپنے ایمان کو خالص کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان میں کسی طرح سے کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دینی۔ عزیزان محترم، اسی لیے ملتا ہے ایک واقعے میں کہ پیغمبر اسلام ایک سفر پہ جا رہے ہیں تو اپنے اصحاب سے کہتے ہیں ان قریب ہم سے وہ شخص ملنے والا ہے کہ جس کا ایمان خالص ہے اور اس کے ایمان میں ملاوٹ نہیں ہے۔ کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ملا کہ جو بھوک سے نڈھال تھا، پیاس سے جاں بلب تھا، اور بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ اور پیٹھ ایک ہو چکے تھے۔ قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ پہ پیغمبر کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ ہیں۔ تو وہیں کے اوپر وہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھتا اور ایمان لے کے آتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام اس کو ساتھ میں لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا؟ اس کے بارے میں پتا کیا کہ وہ کہاں ہے، معلوم ہوا کہ وہ تو پیچھے رہ گیا ہے، وہ ساتھ میں نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام پھر لوٹے اور ایک جگہ پہ پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ اس کا اونٹ بھی مر چکا ہے اور وہ بھی انتقال کر چکا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کو جنت کی بشارت ہو، اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے غسل و کفن دیا اور اس کو دفن کیا۔ کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ایمان خالص تھا اور کسی چیز سے مخلوط نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد تمہیں پتا ہے کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے کہ حوریں مجھ سے آ کے سفارش کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ بہشت میں ہمیں اس کا ساتھ مل جائے، اس کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو خالص ایمان جب ہوتا ہے تو انسان بہشت کا حقدار ہوتا ہے۔ ہاں عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مومنون کی جس آیت کی تلاوت کی، اس میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو قرآنی آیات کے آئینے میں دیکھیں۔ کیا ہمارا ایمان وہ ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے؟ ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اچھا ماہی کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ ایک ایسے پڑھے لکھے انسان کی مجلس ہے کہ جو ایک مہربان، ایک شفیق باپ ہے، ایک وفادار شوہر اور ایک مہربان چچا تھا، اور ابھی کچھ مہینے پہلے وہ سب کو روتا بلکتا چھوڑ دیا گیا۔
یقیناً بچے یتیم ہو گئے اور ان کی جدائی کا احساس زندگی بھر رہے گا، ان کی یادیں ستاتی رہیں گی، اس لیے کہ نہ باپ کی جگہ کوئی لے سکتا ہے اور نہ ہی ماں کی جگہ کوئی لے سکتا ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ منٹ ایسے باپ کا ذکر کروں کہ جو پوری امت کا باپ ہے، جس کا نام علی ہے، جو یتیموں کا سہارا ہے، جس کے چلے جانے سے زینب و ام کلثوم، حسن و حسین ہی یتیم نہیں ہوئے بلکہ ساری امت یتیم ہو گئی۔ اس لیے ملتا ہے کہ جب مولا بستر علالت پر پڑے ہوئے ہیں، طبیبوں نے دودھ کی تجویز کی، دودھ پلایا جائے، جب دودھ لایا جاتا ہے اور امام حسن علیہ السلام دودھ پلانا چاہتے ہیں، مولا نے آدھا دودھ پیا اور کہا آدھا لے جا کے ابن ملجم کو دے دو، اور کہا دیکھو وہ حق جو میرا تمہاری گردن کے اوپر ہے، تو جو تم کھانا وہی ابن ملجم کو کھلانا، جو تم پہننا وہی ابن ملجم کو پہنانا۔ دشمنوں کے ساتھ مولا کا برتاؤ دیکھیے، ہم تو اپنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتے جو مولا دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ ہاں عزاداروں، یقیناً مولا کے مصائب بڑے سخت ہیں۔ ملتا ہے کہ چاہنے والے جیسے جیسے باخبر ہو رہے ہیں ویسے ویسے آتے ہیں مولا کے گھر کی دیوار پہ اپنا سر رکھ کے گریہ کرتے ہیں کہ مولا آپ کہاں چلے گئے ہمیں چھوڑ کے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر آتے ہیں، میں وہ منظر کشی کرنا چاہتا ہوں کہ چاہنے والے اور آپ کی اولاد کس طرح سے آپ سے رخصت ہوئے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تشریف لائے، بابا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات کر سکے، لہٰذا آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیے۔ سب چلے جاتے ہیں مگر ایک چاہنے والا رک جاتا ہے، اسبق بن نباتہ نام ہے، اور کہتے ہیں آقا آپ جا کے مولا سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا اسبق کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ میں نے بابا کی بات کو نقل کیا کہ سب لوگ چلے جائیں، ان کی حالت ایسی نہیں کہ کوئی ملاقات نہ کر سکے۔ مگر جب اصرار بڑھا تو امام حسن علیہ السلام گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا فلاں آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ امام اجازت دیتے ہیں، اسبق بن نباتہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا بیان ہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہا جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ جو زرد پٹی آپ کی پیشانی پہ بندھی ہوئی تھی اس سے زیادہ زرد آپ کا چہرہ ہو چکا تھا، اور آپ زہر کی اذیت کی وجہ سے کروٹیں لے رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسبق بن نباتہ چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی اولاد آتی ہیں اور آپ سے ملتی ہیں، آ کے سب رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ امام ایک ایک کو پاس بلا کے ان کا بوسہ لیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، مگر بچے یہی کہہ رہے ہیں، آپ کی اولاد یہی کہہ رہی ہیں کہ آقا یہ بتائیے ہماری ماں بھی زندہ نہیں ہے، اگر ہماری ماں زندہ ہوتی تو کم سے کم ہمیں وہ تسلی دے دیتی۔ اور دوسرا یہ کہ ہم قبر اپنے جد کی قبر کے پاس بھی نہیں ہے، وہاں ہوتے تو کم سے کم انہی سے اپنا درد دل کر لیتے۔ ہائے رے ہماری یتیمی، ہائے رے ہماری غربت۔ اجرکم اللہ۔ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی پاس میں موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں انت شہید ہذہ الامہ، اے حسین تم اس امت کے شہید ہو۔ امام حسن علیہ السلام آپ کا سر اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ آنسو آپ کے رخسار پہ پڑتے ہیں۔ بیٹا حسن صبر کرو، صبر سے کام لو، اللہ تمہارے دل کو صبر و استقامت کے ذریعے سے مضبوط کرے۔ بیٹا اس مصیبت کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ جناب زینب کے بارے میں ملتا ہے جب وہ آپ سے ملاقات کرتی ہیں تو ایک واقعہ نقل کرتی ہیں، بابا میں نے یہ سنا ہے، مجھ سے ام ایمن نے بیان کیا ہے کہ ایسے ایسے اہل بیت کے بارے میں واقعات پیش آنے والے ہیں، تو کیا بابا یہ بات صحیح ہے؟ امام کہتے ہیں ہاں بیٹا یہ بات صحیح ہے، یہ سب ہونے والا ہے۔ کہا بیٹی میں تو وہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں، جب کوفہ و شام میں تمہیں بے
تمہیں مخنا و چادر لے جایا جائے گا، ارے تمہیں اسیر بنا کے لے جایا جائے گا، ارے بڑی پریشانی کی کیفیت ہوگی بیٹی، اس وقت تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ اجرکم اللہ، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، ملتا ہے۔ امام علیہ السلام نے وصیت کی، مجھے نہیں معلوم اہل بیت کے گھرانے میں یہ کیسی شباہت ہے کہ آپ بھی اپنی جو وصیت کرتے ہیں اس میں یہی کہتے ہیں کہ مجھے رات میں غسل و کفن دینا، مجھے رات میں دفن کرنا۔ ہاں وہی وصیت جو جناب فاطمہ زہرا نے کی تھی۔ ارے شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ارے علی وہ زخم دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں گے جو بی بی کی پسلیوں پہ تھا، ارے اسی لیے امام علی علیہ السلام نے شاید وصیت کی ہو کہ ارے بچے شاید وہ زخم دیکھ کے برداشت نہ کر سکے جو تلواروں کے زخم تھے آپ کے بدن کے اوپر، ارے جو گھٹے پڑے ہوئے تھے آپ کے بدن کے اوپر۔ ہاں زیاداروں، ملتا ہے کہ غسل و کفن دیا گیا اور آپ کو شب کے سناٹے میں لے کے چلے ہیں امام حسن و امام حسین، اور آپ کی وصیت کے مطابق کہ دیکھو بچوں آگے تم نہیں پکڑنا جنازے کو، تم صرف پیچھے پکڑنا، آگے جنازہ خود بخود چلے گا۔ اس مقام پہ پہنچے جہاں کے لیے مولا کائنات نے بتایا تھا، وہ تختی کو اٹھایا جس پہ لکھا ہوا تھا یہ وہ قبر ہے کہ جسے نوح نے علی ابن ابی طالب کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس قبر کو میں امام حسن امام حسین علیہ السلام آپ کو لٹا رہے ہیں۔ مگر عزیزوں کتنا سخت ہوگا مرحلہ کہ جب ایک بیٹا یا جب بیٹے اپنے باپ کو قبر کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے قبر کے حوالے کیا، ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے گریہ کیا، ہم ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں گے اے مولا حسن و حسین، ارے ہمیں پتا ہے آپ کی یتیمی کا احساس ہے، مگر مولا آپ ہی یتیم نہیں ہوئے، ارے بلکہ پوری امت یتیم ہو گئی۔ آزادارو ایک مرتبہ لحد کے حوالے کر کے حسنین اپنے بابا کو رخصت کر کے ارے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ ارے مجھے نہیں پتا کہ کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب حسن و حسین زینب ام کلثوم کے پاس آئے ہوں گے اور خبر دی ہوگی کہ ہمارے اپنے بابا کو ارے سپرد لحد کر دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا خوش نصیب تھے آپ کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ سے غسل و کفن دیا اور آپ کو سپرد لحد کیا۔ ارے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ایک بیٹا موجود ہے مگر جو بیماری کے عالم میں ہے اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بابا کو غسل و کفن دے سکے اور سپرد لحد کر سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، تجھے واسطہ محمد وعلی محمد علیہ السلام کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین پر رحمت نازل فرما، خاص طور سے جن مرحومین کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، اس مجلس کے ثواب ان کی ارواح کو ایصال فرما۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تلاوت فرما کر مرحومہ امۃ النساء بنت فدا حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اسی طرح سے اپنے مرحومین جملہ مومنین و مومنات مرحومین و مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ سرور نے صدا دی رو رو کر آہستہ چلو بیٹا اکبر، آہستہ چلو۔ سرور نے صدا دی رو رو کر آہستہ چلو بیٹا اکبر، آہستہ چلو۔
جبرن کو چلے ہم شکل نبی، بے ہوش ہوئی دکھیاری پھوپھی، یہ کہہ کے چلے پیچھے سرور، آہستہ چلو بیٹا اکبر، آہستہ چلو۔ سرور نے صدا دی رو رو کر، آہستہ چلو بیٹا اکبر، آہستہ چلو۔ کس غم میں ہے ہم تم کیا جانو، اولاد کا غم تم کیا جانو، اولاد کا غم تم کیا جانو۔ ہم کیسے رکھے دل پر پتھر، آہستہ چلو بیٹا اکبر، آہستہ چلو۔ سرور نے صدا دی رو رو کر، آہستہ چلو بیٹا اکبر، آہستہ چلو۔ قسمت میں یقیناً دوری ہے، پیچھے میں چلوں مجبوری ہے، پیچھے میں چلوں مجبوری ہے۔ لو اپنے پدر کی کچھ تو خبر، آہستہ چلو بیٹا اکبر، آہستہ چلو۔ سرور نے صدا دی رو رو کر، آہستہ چلو بیٹا اکبر، آہستہ چلو۔ اب دل میں غموں کی تاب کہاں ہے، میری ضعیفی تم ہو جوان، ہے میری ضعیفی تم ہو جوان۔ گھوڑے پہ ہو تم پیدل ہے پیدل، آہستہ چلو بیٹا اکبر، آہستہ چلو۔ سرور نے صدا دی رو رو کر، آہستہ چلو بیٹا اکبر، آہستہ چلو۔ ہے درد میں ڈوبا تیرا بیان، فقری وہ مگر احساس کہاں، جس درد سے کہتے تھے سرور، آہستہ چلو بیٹا اکبر، آہستہ چلو۔
سرور نے صدا دی رو رو کر آہستہ چلو بیٹا اکبر آہستہ چلو